فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ایران کا مختصر مگر اہم دورہ مکمل۔ آرمی چیف نے ایرانی قیادت سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں کی ہیں۔ ISPR کے مطابق دورے کے دوران خطے میں کشیدگی کم کرنے اور امن کے لیے مشاورت پر گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ ایرانی قیادت نے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ پاکستان نے خطے میں امن اور مذاکرات کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا۔ بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، اب تو ISPR کی جانب سے بھی آفیشلی کہا گیا ہے کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کر رہا ہے، لیکن مثبت اور تعمیری کردار کو ایران کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں کہ وہ اصل میں پاکستان کی امپورٹنس اس لیے بنتی ہے کیونکہ ایران کا ٹرسٹ ہے، امریکہ کا ٹرسٹ ہے، GCC کنٹریز کا ٹرسٹ ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کا ٹرسٹ ہے۔ ان دی پاسٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اوور ویلمنگ سپورٹ ہے پاکستان کو، جو آپ دیکھیں نا کہ کانگریس کی طرف سے ریزولوشنز پاس ہو رہی ہیں، یونائٹڈ کنگڈم کے پارلیمنٹ سے پاس ہو رہی ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو ہر جگہ سے ٹیلی فونز آ رہے تھے۔ تو دیٹ از دی کریڈیبلٹی، دنیا مانتی ہے پاکستان کا جو ایک جیو اسٹریٹجک رول ہے، وہ ایک جیو اسٹریٹجک پلیئر ہے۔ ایسے نیگوشیشنز ہم کروا رہے ہیں جو بہت مشکل تھی اور آلموسٹ سمجھتے تھے کہ ممکن نہیں ہے، لیکن پاکستان نے اس کو وہ کر کے دکھایا ہے کہ جس میں پاکستان آلموسٹ جس طریقے سے ابھی ISPR کے اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ پاکستان کی اٹ واز این ہائیلی پروڈکٹیو وزٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں، اور دیٹس وائی ایران کی طرف سے بھی یہ اطلاعات جو آ رہی ہیں کہ ہم آلموسٹ کسی کے ڈرافٹ کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ سو میرا خیال میں بریک تھرو آلریڈی ہو چکی ہے، اینڈ ابھی یہ اناؤنس ہونی ہے آفیشیلی، اٹ ہیز ٹو بی اناؤنس بائی دی ایرانین گورنمنٹ ہے یا امریکہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی، اور ہمیں اس کی انڈیکیشن دیکھیں کہ مارکو روبیو کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی اس سے بھی ایک انڈیکیشن ہو رہی ہے۔ اچھا سر، اب چونکہ پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، سپر پاور امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو کہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، ایرانی قیادت نے پاکستان کے کردار کو سراہا اور پاکستان کے معترف ہیں وہ۔ اب اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے، اس کے بعد ہر کوئی یہ سوال کرے گا کہ پاکستان کو کیا ملا؟ اب جو پاکستان کے بہت سے پوائنٹس ہیں کشمیر کو لے کر، افغانستان کو لے کر، اور کس طرح سے جو بھارت کی پراکسیز ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی لا رہی ہیں، تو دنیا کتنا اس سٹینس کو سپورٹ کرے گی اور پاکستان کے لیے کتنا سود مند ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا تو انٹرسٹ یہ تھا، پاکستان کا سول آبجیکٹو کیا تھا؟ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان ویسٹ ایشیا، اور خاص طور پر پرشین گلف کے ایریا میں پاکستان کی وہ دیٹ واز دا سول آبجیکٹو، کیونکہ جس طریقے سے حالات و واقعات تھے، اگر دیکھیں کہ ایک جنگ ہوتی بٹوین دی مسلم کنٹریز، اسپیشلی ایران کی انوالومنٹ ہوتی اور GCC کنٹریز کی ہوتی، تو دیٹ مینس کہ وہ ڈسٹرکشن ہونی تھی، تو پاکستان نے اس کو دیکھیں ایوائڈ کرنا چاہ رہا تھا، ایوائڈ کیا، اور اس میں پاکستان کامیاب ہوا، اور جس طریقے سے GCC کنٹریز نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، اسپیشلی سعودی عرب کو دیکھ لیں، قطر کو دیکھ لیں، کویت کو دیکھ لیں، انہوں نے پاکستان کی بات مانی، اور پھر پاکستان کو جو سپورٹ حاصل رہی ہے سعودی عرب کی طرف سے ہے، اور اس کے علاوہ ایجپٹ کی طرف سے، ترکیہ کی طرف سے، قطر کی طرف سے، تو پھر دیٹس وائی پاکستان، تو پاکستان دیکھیں اس کے بعد ہم یہ چاہیں گے جب یہ ایڈریس ہوتا ہے اور فائنلی اس پہ کوئی ایگریمنٹ فائنلی سائن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پاکستان کی یقیناً خواہش ہوگی کہ جو ٹیررزم کا مسئلہ ہے، افغانستان جو ایپک سینڈر ہے، اور اس کو ایڈریس کیا جائے، جو کنسرن امریکہ بھی شو کرا، دیٹ از ون تھنگ۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ بورڈ آف پیس کو ریوائیو ہونا ہے، کیونکہ آلریڈی دیکھیں دیٹ واز ناٹ اسپیسیفک فار غزہ، اور ان میں تمام ڈسپیوٹس کی بات کی گئی تھی، اور پاکستان از فاؤنڈنگ ممبر، اور وہاں پہ پاکستان جو ہے کشمیر کا مسئلہ ریز کر سکتا تھا، کیونکہ ٹرمپ آلریڈی 3-4 دفعہ اس پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ سو پاکستان دیکھیں پرائرٹی کے مطابق، اپنا کنسرنس کے مطابق وہ بالکل دنیا کے سامنے اپنے جو ایشوز ہیں، ڈسپیوٹس ہیں، وہ بھی سامنے رکھے گا، اور پاکستان کا جس طرح یہ کردار جو نمایاں ہو کے سامنے آیا ہے
تو میرا خیال میں پاکستان کی جو ریلیونس ہے، پاکستان کی بالکل کریڈیبلٹی ہے. پاکستان نے اس تمام تر سچویشن میں آؤٹ شائن کیا ہے. اچھا سر، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز صادق صاحب، دفاعی تجزیہ گار ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر. پاکستان کی جو ثالثی کی کاوشیں ہیں وہ رنگ لانا شروع ہو گئی ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تہران کا دورہ کیا اور خبر آئی تھی اس سے پہلے کہ وہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی خبر آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ معاہدہ طے پا جائے اور رواں ہفتے مشرق وسطیٰ میں جنگ ختم ہو جائے. کیا کہیں گے آپ؟ تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے لیا. دیکھیں بڑی خوشائن بات ہے اور یہ اینٹیسپیٹڈ تھا، بیکاز ایک طرف تو امریکہ ڈیفینیٹلی دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن دوسری طرف یہ بھی نون تھا کہ امریکہ کے پاس بہت زیادہ آپشن نہیں ہے. تو یہ میرے نزدیک تو میں کافی دیر سے یہ کہہ رہا تھا کہ الٹیمیٹلی نیگوشیٹڈ پیس ہی ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ ابھی سننے میں آئی کہ وہ رنگ لا رہی ہیں، اور ایسی پازیٹیو انڈیکیشن آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وی آر ویری کلوز ٹو ا ڈیل، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، جو پچھلے 2-3 دن سے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پورے خطے کے لیے، مسلم ورلڈ کے لیے بہت خوشی کی بات، اور پرٹیکولرلی پاکستان کے لیے، جس سے کہ جو کہ ایز این ایجنٹ آف پیس ایمرج، اور ہم نے سفارتکاری میں بھی اپنا لوہا منوایا جیسے ہم نے 2025 میں عسکری محاذ پہ اپنا لوہا منوایا تھا.